Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Dars number 61, ayat number 161. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، لفظی ترجمہ اس طرح آتا ہے کہ وَإِذْ اور جب قیل کہا گیا لہم ان سے اسکنو تم رہو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس شہر میں وَكُلُوا اور کھاؤ منہا اس سے حیث شئتم جیسے تم چاہو وقولو اور کہو حتتن یعنی بخش دے وادخلو اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے نغفر ہم بخش دیں گے لکم تمہیں خطیئاتکم تمہاری خطائیں سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والے۔ اور یاد کرو اللہ فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ تم اس شہر میں سکونت اختیار کرو یعنی یہاں رہنے لگو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو اور دعا کرتے رہو کہ ہمیں بخش دے ہمیں معاف کر دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں اور گناہ معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ یہ غالباً شاید اریحا کا شہر تھا، غالباً اریحا اس شہر کا نام جہاں پر ان کو رہنے کا حکم دیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ اریحا تھا، جو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، یعنی وہ شہر اس شہر کو انہوں نے جیت حاصل کی تھی، فتح کر لیا تھا، کامیاب ہو گئے تھے اس شہر کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ وہاں انہیں آباد ہونے کا حکم دیا گیا اور آئندہ کے لیے انہیں یہ طریقہ بتایا گیا اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی کہ جب تم جیت کی خوشی میں فاتحانہ انداز میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو یاد رکھنا اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے داخل ہونا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کے دن حکم ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ میں اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ فتح کے بعد یعنی جیت حاصل ہونے کے بعد اپنے پرانے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے ان کے لیے آپ نے معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ آیت نمبر 162 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزم من السماء بما كانوا يظلمون فبدل بس انہوں نے بدل ڈالا الذین وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے قولا غیر الذی لفظ سوائے وہ جو قیل انہیں کہا گیا، جو لفظ انہیں کہا گیا تھا اس لفظ کو بدل ڈالا لہم انہیں فارسلنا سو ہم نے بھیجا علیہم ان پر رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما کیونکہ کانو یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ کیا کہا گیا؟ کیا معلوم ہو گیا اس آیت سے کہ ان بدبختوں نے بدنصیبوں نے اللہ فرماتا ہے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، فتح حاصل کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری کے بجائے فخر اور غرور ان میں پیدا ہو گیا اور وہ غرور سے اترانے لگے، فخر دکھانے لگے، پھر مال غنیمت میں بھی جی بھر کر انہوں نے خیانت کی۔ جنگ جیتنے کے بعد جو مال دشمنوں کا میدان میں پڑا رہتا ہے جیت حاصل کرنے والوں کا وہ حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے یا پھر ان کا جو سردار ہوتے ہیں وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں،
مگر انہوں نے کیا کیا؟ مال غنیمت میں جی بھر کے خیانت کی، اور جو علاقہ انہوں نے فتح حاصل کی تھی، جس علاقے میں انہوں نے قبضہ حاصل کیا تھا، وہاں پر ظلم اور زیادتی کو قائم رکھا۔ غرض یہ کہ جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے دنیا داری کی اور انہوں نے ظلم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب کیا تھا اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، دوسرا یہ کہ قوم کے دشمن نے بنی اسرائیل کو پھر سے شکست دی، یعنی پھر سے انہیں ہرایا اور بنی اسرائیل کو بے تحاشا قتل کر دیا۔ طاعون ایک جان لیوا بیماری تھی، جو اس بیماری کا شکار ہوتا تھا کورونا وائرس کی طرح وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھو ان سے، عن القریتی، بستی کے بارے میں، التی، وہ جو کہ کانت تھی، حاضرتن، سامنے، البحری، دریا کے کنارے، از، جب، یعدون، حد سے وہ بڑھنے لگے، فی السبتی، سنیچر کے معاملے میں، از تاتیہم، جب ان کے سامنے آ جائیں، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، سنیچر کے دن، شرعن، کھلم کھلا، ایک دم سامنے، ویوم، اور جس دن، لا یسبتون، سنیچر نہ ہوتا تھا، لا تاتیہم، وہ نہ آتی تھی، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم انہیں آزماتے تھے، بما، کیونکہ کانو یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ سنیچر کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اللہ کے حکم کو توڑتے تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ ہفتے کے دن یعنی کہ سنیچر کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی کے اوپر ظاہر ہوتی تھی اور سنیچر کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھی۔ اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ یعنی ذرا یہود مدینے کے یہود سے سنیچر کے دن نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں پوچھئے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ قصہ ان میں بڑا مشہور تھا، جس سے یہود انکار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا جسے بجا لانے، یعنی حکم کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو۔ یہود سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی گزر چکی ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نسلاً بعد نسل، یعنی یہودیوں کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے بعد تیسری نسل سرکشی اور نافرمانی ہی کرتی رہی۔ ان کی رگ رگ میں اللہ کی نافرمانی بسی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی شکلیں بندروں جیسی بن گئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے جو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے تو چیخیں مارتے تھے، روتے تھے، پھر اسی حالت میں وہ 3 دن کے بعد مر جاتے تھے، مر گئے۔ ایسی حالت ان کی ہو گئی، بندر بن گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے تو روئے، چلائے اور 3 دن کے بعد مر گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ایک قسم کا ورم آتا تھا، یعنی ایک قسم کی سوجن آتی تھی، جس سے ان کے چہرے بالکل بندروں جیسے معلوم ہوتے تھے۔ آخر اسی حالت میں وہ 3 دن کے بعد مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ آیت نمبر 164، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، قالت کہا، امتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، لم تعیدون، کیوں نصیحت کرتے ہو، قوم، ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم، انہیں عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا، سخت عذاب، قالو وہ بولے معذرتن، معذرت ہے، الی ربکم،
تمہارے رب کی طرف، ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون ڈریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے یہاں معذرت کر سکیں، اس سے کوئی معافی کا بہانہ بنا سکیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ مائی سسٹرز، یہ وہ لوگ تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں مرتکب ہو گئے، یعنی جو خود مچھلیاں پکڑنے کا گناہ کر بیٹھے، مگر پکڑنے والوں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے۔ اور اس درمیانی گروہ کو، درمیانی جماعت کو سزا صرف اس لیے ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہیں کرتے تھے۔ گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے، ویسے برائی سے روکنا بھی جرم ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور اللہ کے فرمانبرداری کی خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی ہو، یعنی چٹھی ڈالی ہو، کس کی چٹھی کا نام آیا وہ اس پر چلا جائے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں نیچے کی منزل آئی، یعنی بڑی سی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی گئی، چٹھیاں نکالی گئیں۔ کچھ لوگوں کے حصے میں جہاز کے نیچے کے حصے میں بیٹھنا نصیب ہوا اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل پر بیٹھنا نصیب ہوا۔ اب نیچے والی منزل پر بیٹھنے والے جب پانی لے کر اوپری منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی، یہ دیکھ کر کہ نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے ایک ٹکڑے میں سوراخ کیا، اسے ہول کیا اور ہول کرنے لگے، اور اوپر والی منزل کے لوگ دیکھ کر اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے۔ اوپر والوں نے کشتی میں ہول کرنے سے انہیں بچایا اور کہا کہ تم اوپر آؤ، ہم تمہیں پانی دیں گے، تو پھر وہ نیچے کے حصے میں ہول کرنے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ نیچے رہنے والوں کو پانی لانے اوپر جانا پڑتا، اوپر سے پانی لے کر آنے میں اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، نیچے ہی بیٹھ کر نیچے کے ایک تختے کو اکھاڑنے لگے تو اوپر والے پریشان ہو گئے۔ تو مطلب کیا ہوا، برائی کر خود بھی نہ کرو اور دوسروں کو برائی کرتے دیکھو تو اسے منع کرو۔ جیسے کشتی کے اس جہاز کے اوپر والوں نے دیکھا کہ نیچے والے برا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو روکا، اگر نہ روکتے تو دونوں ڈوب جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے۔ آیت نمبر 165 انشاءاللہ آئندہ 165۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔